गुफ्तगू हमारी जो है वो ये थी कि ये जो अल्फाज की वज़ है मानी के लिए, ये ज़ाते मानी के लिए है या इरादा दखालत रखता है इसमें। तो हमने कहा कि मुसन्नफ़ का जो नज़रिया है वो कि ये ज़ाते मानी के लिए है, इरादा क्या इसमें दखालत नहीं रखता। और इस पे हमने 3 दलीलें कह लें उनको, अगर मतलब को जहन में रखें तो ये 3 इश्कालात कह लें। पहला हमने कहा कि अगर कहते हैं इरादा दखालत रखता है तो ताअद्दुद लिहाज से लाज़िम आएगा। बाशुरूहात देखें तो इसको दौर से भी तासीर करते हैं, इसी को बाद शुरुआत वालों ने वो कहा है कि दौर लाजिम आता है, तो दौर का भी माना यही है यहाँ पे, ये ताअद्दुद लिहाज़ैन वाला ही है। और दूसरा हमने कहा कि हमारे पास एक अलामत है कि जिसके ज़रिए आप ये पहचान सकते हैं, वो है हमल सही है और सल्ब करना क्या है, सही नहीं है, और ये हकीकत की अलामात में से है। यानी बग़ैर इरादा किए आप क्या करें, वो माना तो लफ्ज़ पे हमल करें या लफ्ज़ को माना पे हमल करें तो ये सही है, इसका मतलब है इरादा दखालत नहीं रखता। तीसरा हमने कहा था कि अगर इस तरह कहते हैं तो फिर आपको ये कहना पड़ेगा कि वज़ आम है मौजूला खास है, तमाम अस्मा में हत्ता अस्माए अजनास में भी कहना पड़ेगा, जबकि कोई इसका कायल नहीं है। तो इस वजह से कहेंगे कि यहाँ पे ये क्या है, अल्फाज की वज़ ज़ाते मानी के लिए है, इरादा इसमें क्या है, दखालत नहीं। तो क्यों आपको ये मौलाना साहब ये हुआ मसला, कहते हैं असल में एक अफाजिल हैं हमारे, वो साहिब फसूल, उनको इश्तिबाह हुआ। ये इश्तिबाह को कहाँ से हुआ उन्हें, वो 2 मुहक्किकीन हैं, मुहक्किकीन कहा ना, वो अलामैन कहा, हाँ 2 उलमा हैं, उनकी इबारत से ये हुआ। तो कहाँ की बहस कहाँ आके ये शुरू हुई है, ये शेख इब्न सीना और जो मुहक्किक तूसी हैं उनकी इबारत से ये इश्तिबाह हुआ कि शायद इन दोनों का नज़रिया जो है वो ये है कि दलालत जो है वो ताबे लिल इरादा है। उन्होंने इस दलालत से, साहिब फसूल ने दिक्कत कीजिएगा, दलालत तसव्वुरिया समझा इसको, हाँ तस्दीकिया नहीं समझा। उनकी इबारत यही है कि दलालत इरादे के ताबे होती है। शायद आपने पढ़ा होगा मंतिक में, उसूल मुज़फ़्फ़र में शेख ने भी इशारा किया है कि दलालत हमारे पास है ही एक, वो तस्दीकिया, तसव्वुरिया को असलन दलालत कहते ही नहीं। शेख मुज़फ़्फ़र ने वहाँ उन्वान भी दिया है कि दलालत ताबे होती है इरादे के। यहाँ से साहिब फसूल को इश्तिबाह हुआ कि जब दलालत ताबे, तो साहिब फसूल के नज़दीक दलालत तसव्वुरिया और तस्दीकिया है, इन दोनों के नज़दीक भी दलालत बस तस्दीकिया है, तसव्वुरिया दलालत ही नहीं है। यहाँ से साहिब फसूल को इश्तिबाह हुआ कि जब ये कह रहे हैं दलालत ताबे होती है इरादे के, तो इसका मतलब है दोनों दलालत की किस्में ताबे होती हैं। जब दोनों होती हैं तो उनमें से एक क्या है, तसव्वुरिया है, और तसव्वुरिया ऐन वज़ है। वहाँ से साहिब फसूल ने इनके बारे में ये वहम किया कि जी वज़ भी ताबे है इरादे के। तो मुसन्निफ़ ने उस वहम को दूर करने के लिए ये क्या है, इबारत लेके आए कि जी साहिब फसूल से इश्तिबाह हुआ है, हालांकि उनका ये कसद नहीं है। उनका कसद था दलालत तस्दीकिया ताबे होती है इरादे के, ना कि तसव्वुरिया। तो ये यहाँ से इश्तिबाह हुआ, तस्दीकिया को उन्होंने क्या करार दिया, तसव्वुरिया। वाइला तसव्वुरिया और वज़ में कोई फ़र्क, इल्म कहें, वज़ कहें, तसव्वुरिया कहें, कोई फ़र्क नहीं है इनमें। इनमें असलन दलालत का वो अमल दखल ही नहीं है। इनमें देखा जाता है लफ्ज़ का माना क्या है, बस वो जहन में खुद ब खुद हाजिर हो जाए, ना मुतकल्लिम का कसद इसमें मतलूब होता है, ना मुखातिब का। दलालत मुतहक्किक हो जाती है, इल्म यानी मुतहक्किक हो जाता है, वज़ साबित हो जाती है। यही हमने कहा ना, तबादुल जो अलामत थी, मैं लफ्ज़ बाब बोलूँ आपके जहन में फ़ौरन क्या ये दरवाज़े की हायत आ जाए, ये वज़ है, यही इल्म है, यही तसव्वुर है, इसमें कोई दलालत की दखालत नहीं है। तो दलालत फ़कत इनके नज़दीक क्या है, तस्दीकिया है बस। तस्दीकिया में उनका ये नज़रिया था कि जी दलालत तस्दीकिया यानी क्या है, ये हमने मंतिक में पढ़ के आए हुए हैं। क्या है दलालत तस्दीकिया, मौजू का तसव्वुर, महमूल का तसव्वुर, निस्बत का तसव्वुर, फिर हुक्म का तसव्वुर, और फिर जज़्म बिल हुक्म।
اگر حاشیہ یاد ہو آپ کو تو ہم نے کہا تھا 4 اس کے وہ ہوتے ہیں. واضح ہے بات. یہ چوتھا جو ہے نا یہ جزم بالحکم دلالت ہے. وہ جو متکلم کلام کرنا چاہتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے ان 3 کا تصور کرتا ہے، 3 کا یعنی موضوع، محمول اور نسبت کا. پھر وہ ارادہ، یہ جزم یعنی ارادہ کرتا ہے کہ میں اب یہ کلام چاہتا ہوں، یہی مخاطب کو پھر بیان کرتا ہے. باقی شرائط وہ آپ ضم کر دیں ساتھ، جو وہ جدی ہو، حاضر نہ ہو، مقام بیان میں ہو، جو اصول میں یہ بیان کرتے ہیں باقی شرائط اس کی. تو اس میں دلالت جو ہے وہ ارادے کے تابع ہوتی ہے. جیسے کہتے ہیں اس بات ثبوت کے تابع ہے، جیسے کشف مکشوف کے تابع ہے. یہ اصطلاحات اس طرح لائے ہیں متن میں. اس بات کس کے تابع ہے؟ ثبوت. ثبوت ہوگا تو آپ اسے کیا کریں گے؟ ثابت کریں گے خارج میں. واضح ہے. اس طرح کیا ہے جو کشف ہے وہ کس کے تابع ہے؟ مکشوف. یعنی کوئی شے ہوگی تو اسے کشف کیا جائے گا. ایسے یہاں کہیں گے کہ یہ دلالت کس کے تابع ہے؟ ارادہ ہوگا تو دلالت ہوگی اس کی کسی شے پہ. اس وجہ سے یہاں ارادے کا ہونا ضروری ہے، بالخلاف ہمارے مورد میں. تو کہتے ہیں ایک فرق ہے دونوں میں، جہاں سے آخر میں وہ کہتے ہیں مولانا، کوئی بحث نہیں ہے، خاص الفاظ ہیں خالی. آخر میں یہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہے اس بات پہ کہ یہ تو ایک طالب علم سے غلطی نہیں ہو سکتی بجائے ایک بہت بڑی شخصیت سے ہو. تو کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں ان سے یہ اتنی بڑی غلطی ہوئی. یہ دیکھیے گا مثلا مانا تو کوئی واضح چیز نہیں کرتا، کوئی ارادہ کوئی تو کوئی لفاظ انسان کے لیے استعمال کرتا ہے کسی بھی چیز کے لیے. نہیں، جب وہ مثلا کہتا ہے اس طرح کہتے ہیں دوبارہ، اگر تھوڑا سا وضع کو ہم دیکھیں دوبارہ سے. مثلا ہم نے کہا یہ وضع کی 2 قسمیں ہیں، تعینی اور تعینی. تعینی یعنی وہ خاص شخص کا خاص معنی جعل کرنا. تعینی کثرت استعمال سے وہ جس ٹائم وہ وضع کر رہا ہوتا ہے، اس پہ سے یہ توجہ کیجیے گا، وضع کرتے ہوئے یہ نہیں کہتا کہ میں اسے وضع کر رہا ہوں اور ارادہ میرا قید ہے اس کی وضع کی. اس میں پھر یہ ہوگا کہ جب بھی اسے استعمال کیا جائے گا ارادے کے ساتھ کیا جائے گا. بدون ارادہ وہ وضع ہی نہیں ہوگی. اور وضع کیا ہے؟ وضع کا یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اس کے بعد وہ لفظ بولے معنی ذہن میں آئے. تو کہتے ہیں اگر ارادہ دخالت رکھتا تو پھر بغیر ارادے کے جب لفظ بولا جاتا تو معنی سمجھ میں نہیں آنا چاہیے تھا. جیسے کل ہم نے مثال بھی دی تھی کہ اگر آپ زید قائم بولیں بغیر ارادے کے معنی سمجھ آتا ہے. اس کا مطلب ہے وضع میں ارادہ دخالت نہیں رکھتا. اس کا یہ معنی نہیں ہے آپ سب کے ذہن میں یہ اشتباہ جا رہا ہو کہ جی بغیر ارادہ کی یہی وضع ہو جاتی. نہیں، طبعاً واضح ہے. جب تک وہ موضوع محمول نسبت کا تصور نہیں کریں گے وضع نہیں ہے. تصور تو ہے لازمی نا. ہماری بات یہ ہے کہ اس وقت اس نے جو ارادہ کیا، جیسے میں نے اب کہہ رہا ہوں میں نے اپنے بیٹے کا نام رضا رکھا، یہ اس وقت میں نے، اس کے بعد میں نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ یہ جب بھی استعمال ہوگا اب ارادے کے ساتھ ہوگا. ایسا نہیں ہے، بلکہ کہ میں نے اس وقت نام رکھ دیا بس. اب کوئی سویا ہوا بھی رضا کہے گا میرے ذہن میں میرے بیٹے کی شکل آئے گی، کیوں میں نے اس کا نام ارادہ تو پھر شامل ہو گیا نا اس وقت بس. اب ہمیشہ ہے اب یہ ہوگا بس. ہاں بس استعمال میں نہیں ہے یہ. اسی سے کل ہم نے کہا بھی کہ یہ مستعمل فی کے مقومات میں سے نہیں ہے، استعمال کے مقومات میں سے ہے. ہاں اس کے بعد جب جدی طور پہ متکلم چاہتا ہے مخاطب کو بیان کرے کلام، وہاں ارادہ دخالت رکھتا ہے ہمیشہ کہ وہ لفظ سے کیا قصد لینا چاہتا ہے. وہی معنی لینا چاہتا ہے جس کے لیے وضع کیا، یا کوئی اور معنی لینا چاہتا ہے، یا اصلاً اس کا مراد ہی نہیں ہے، مذاق میں ہے وہ، وہاں ارادہ دخالت رکھتا ہے. مقام عمل میں کیا ہے دخالت رکھتا ہے، مقام وضع میں کیا ہے دخالت میں. شیخ کا پھر اشکال اس کی رائے یہی ہو ان کی، کن کی؟ صاحب فصول کی. نہیں ہو نہیں سکتا نا، چونکہ ہین الوضع اگر آپ اس طرح کرتے ہیں پھر یہ ہے کہ وہ بعد میں جو ہے بغیر ارادے کے سمجھ ہی نہیں آنا چاہیے، جب کہ سمجھ آتا ہے ہمیں. اور کوئی کسی کا نظریہ بھی نہیں ہے ایسا، خود شیخ بھی قائل نہیں ہے. یہ صاحب فصول خود نہیں ہے قائل، یہ صاحب فصول نے نہیں کہا میرا یہ نظریہ ہے. کہتے ہیں مجھے ان دونوں سے وہم ہوا ہے کہ وہ یہ قائل ہیں. تو شیخ نے نا اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان کے کہ آپ کا وہم انتہائی باطل ہے. تھوڑا سا نہیں، انتہائی باطل. کہتے ہیں شامل ہوتا ہے نا ارادہ، لفظ سے زید وضع کیا گیا شخص زید. اب میں وضع کرنا، اب
اب جب میں مراد لیتا ہوں لفظ زید بولتا ہوں تو تصور میں زید آتا ہے، یعنی وہ جو ساجد نے زید کا نام رکھا تھا، اب غیر شعوری طور پر میرا ارادہ تو شامل ہوتا ہے؟ جسے نہیں پتا وہ، جسے پتہ چل مثلا جائے دیکھیں جسے نہیں پتا اس کے بارے میں، سوئے ہوئے شخص کے لیے کیا کہیں گے؟ اب ایک بندہ میں سویا ہوا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں رضا پانی لے کے آؤ، ہوتا ہے نہیں؟ رضا کو سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ نہیں آ رہی ہے کہ بابا سوئے ہوئے مجھے بلا رہے ہیں، کسی اور کا نہیں جائے گا اس کے ذہن میں، اس کا مطلب ہے ارادہ دخالت نہیں رکھتا۔ یہ تو استعمال میں دخالت کا ہونا نہ ہونا ہے نا، یہی کہہ رہے ہیں وضع میں کیا ہو جاتا ہے، وضع میں پھر یہی ہے نا، جب وضع میں آپ کسی شے کو قید کرا دیں گے پھر ہمیشہ وہ دخالت رکھے گی۔ یہ کہتے ہیں حقیقت اس کا انکار کرتی ہے، حقیقت انکار، کیونکہ وضع کا معنی کیا ہے؟ پھر وہی مرکب ذہن میں آنا چاہیے پھر، یعنی معنی مال ارادہ، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے ہین الوضع ارادہ کرتا ہے وہ، جیسے مقاصد میں ہم نے مادے میں کہا تھا یہ شرط ہے قید نہیں ہے، اس زمانے کو ہم نے وہاں پہ کہا تھا یاد ہو تو، کہ زمانہ ظرف ہے اس کے لیے کہ بغیر ظرف کے کوئی شے عمل نہیں ہو سکتا، لیکن یہ عقد کی قید نہیں ہے، ایسے یہاں کہیں گے یہ ٹھیک ہے بغیر ارادے کے وضع نہیں ہو سکتی، لیکن یہ قید نہیں ہے اس کے لیے، اگر قید قرار دیں گے تو پھر ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ اس کا استعمال ہوگا۔ دیکھیے گا یہ شیخ صاحب سونا نہیں چاہیے ستے ہیں تو میں اما ما حکیہ عن العلمین، یہاں سے دوبارہ پڑھ رہا ہوں ذرا عبارت کا ربط مل جائے گا۔ جو علمین سے حکایت کیا گیا ہے، دیکھیں حکایت کس نے کیا ہے؟ صاحب فصول نے، الشیخ الرئیس والمحقق الطوسی من مسیرہما، یہ محقق طوسی بڑی شخصیت ہے نا، اگر فرصت ہو آپ کے پاس، اگر فرصت ہو تو علماء کے بارے میں تعارف اچھی بات ہے، تھوڑا تھوڑا بندہ کرتا رہے ساتھ۔ یہ ان کی کتاب ہے، اگر بزرگ طحرانی کی ایپ پہ بھی موجود ہے، ان کی کتاب ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، طبقات، نصیر الدین توسی، ہاں طبقات نا وہ کتاب ہے آغا بزرگ طحرانی کی، اس میں انہوں نے آپ کے اول سے لے کے آخر تک علماء کی سیرت بیان کی ہے۔ جس عالم کے بارے میں چاہتے ہیں وہاں جا کے کلک کریں وہ آ جائے گا سامنے۔ تو ان کی ریاضی میں 36 کتابیں ہیں، علم ریاضی میں فقط، محقق طوسی، یہ میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا رات کو، میں دیکھوں تو صحیح، طبقات میں فقط علم ریاضی میں 36 کتابیں ہیں ان کی، اور باقی جو ہیں وہ علیحدہ ہے۔ سائنس میں ان کی کافی ساری خدمات ہیں، حتیٰ یہ گوگل ایک دن نام کرتا ہے ان کی سائنسی خدمات کی وجہ سے، محقق طوسی کی، یہ نہیں ہوتا گوگل کا وہ طوسی کا نام ہوتا ہے۔ اور روس نے باقاعدہ ان کے بارے میں ان کے تحقیقات بھی کی ہیں، انہوں نے جو اپنی مشینیں شروع میں بنائی تھی وہ ان کی اس سے محقق طوسی کی، جو انہوں نے چاند پہ بھیجی اور ادھر ادھر ٹیکنالوجی پہ جو بنائی ہے، انہوں نے آواز کی سرعت کو انہوں نے بیان کیا تھا محقق طوسی نے۔ تو محقق طوسی عام شخصیت نہیں ہے، بہت بڑی شخصیت ہے۔ جی جی، تو یہ طبقات میں جا کے دیکھیں ان کی جو کہ ریاضی میں فقط 36 کتابیں، وہ میں رات دیکھ رہا تھا ان کی علم ریاضی میں لکھی ہیں جو انہوں نے، باقی تو لیتا رہے گی۔ اس میں سے کہتے ہیں تجرید ان کی کتاب ہے نا یہ عقائد میں، علامہ ان کے شاگرد تھے مباشر، کہتے ہیں اگر علامہ اس کی شرح نہ کرتے تو سمجھ ہی نہ آتی کسی کو تجرید، تو کشف المراد جو پھر شرح کی علامہ نے ان کی تجرید کی، تجرید الاعتقاد کی کشف المراد جو ہے، اس پہ اہل سنت نے بھی، یہ واحد شخصیت اہل سنت نے شروحات، شیعوں سے زیادہ شروحات اہل سنت کی ہیں تجرید پر، حالانکہ وہ عقائد امامیہ کے ہیں، شروحات عامہ کی ہیں زیادہ، بڑے بڑے علماء کی اس پہ، کیونکہ کیا اس کی عبارت اتنی ٹف عبارت ہے تجرید کی جو محقق طوسی صاحب کی، تو اس وجہ سے صاحب فصول کو بھی یہ اشتباہ ہوا، تو بندہ اتنا بڑا ہے کر کے، تو پھر شیخ نے آ کے اس وجہ سے کہا وہ اپنی جگہ پہ بڑا ہی ہے، آپ سے اشتباہ ہوا ہے، ان کا ایسا کوئی قصد نہیں تھا۔ یہ من مسیرہما الی ان الدلالہ تتبع الارادہ، دلالت کا ہے یہ ارادے کے تابع ہے۔ دیکھیں یہاں سے کہیں گے فلیس ناظرا الی کون الالفاظ موضوعۃ للمعانی بما ہی مرادہ، ان دونوں کی یہ نظر نہیں تھی کہ یہ جو الفاظ کی جو وضع ہے وہ ایسے معانی کے لیے جو مراد ہوں، نہ کما توہمہ بعض الافاضل، یعنی صاحب فصول، بل ناظر الی ان دلالت الالفاظ علی معانیہا بالدلالہ التصدیقیہ، ہاں دلالت تصدیقیہ میں الفاظ کی معانی جو وہ ہے اے دلالتہا علی کونہا مرادتا للافظہا، تصدیقیہ میں جو دلالت ہے معانی کی
الفاظ کی معنی پر وہ کیا ہے مراد ہے. لافظ کے لیے یعنی متکلم کے لیے. تتبع ارادتها منها وہ کیا ہے وہ ہاں ارادے کے تابع ہوتی ہیں. تتبع ارادتها کس میں کیا پلٹائیں گے ارادت المعانی من الالفاظ وتتفرع علیها یہ اسی کے کیا ہوتے ہیں فرق ہوتے ہیں. جیسے تبعیت مقام الاثبات للثبوت جیسے کہ مقام اثبات کس کے تابع ہے ثبوت کے تابع ہے. جیسے یہ سارے وہ ہیں کا ہے جیسے ہم کہتے ہیں امثلہ پیش کر رہے ہیں اس کی. وتفرع الکشف علی الواقع المکشوف واضح ہوگی بات. یہ جیسے کیا ہے یہ کشف کس کے تابع ہے مکشوف کے جس کو کشف کیا جا رہا ہے جب تک وہ نہیں ہے کشف کہاں سے ہوگا. ایسے ہی جب آپ مقام اثبات میں ہیں مقام اثبات یعنی خارج میں کوئی شے ثابت کر رہے ہیں جب تک اس کا ثبوت نہیں ہوگا اثبات نہیں ہوگا. مقام عمل ہے اثبات مقام ثبوت ہے شارع کے نزدیک اس شے کا ثابت ہونا. یا عالم میں کوئی شے ہے تو پھر آپ اس کو کشف کریں گے اور اس کو اثبات کریں گے کہ یہ شے بھی ہے. تو کہتے ہیں یہ جب تک ثبوت نہیں ہوگا اثبات نہیں ہے جب تک مکشوف نہیں ہے کشف نہیں ہے. ایسے ہی جب تک ارادہ نہیں ہے دلالت نہیں ہے. فَإِنَّهُ لَوْلَا الثَّبُوتُ فِي الْوَاقِعِ لَمَا كَانَ لِلْإِثْبَاتِ وَالْكَشْفِ وَالدَّلَالَةِ مَجَالٌ. واضح ہوگی بات. یہ اگر ثبوت نہ ہو تو کیا ہے اس بات کے لیے کوئی وہ نہیں ہے کشف نہیں ہے دلالت نہیں ہے. وَلِذَا لَا بُدَّ مِنْ إِحْرَازِ كَوْنِ الْمُتَكَلِّمِ بِصَدَدِ الْإِفَادَةِ ضروری ہے یہ ثابت کیا جائے کہ متکلم کس مورد میں ہے ہاں بصدد الافادہ فی اثبات ارادت ما ہوا ظاہر کلامہ کہ وہ چاہتا ہے سامنے والا فائدہ حاصل کرے. یہ بصدد الافادہ فی اثبات کس چیز کے اثبات میں ارادت ما ہوا ظاہر کلام جو اس کے کلام سے کیا ہو رہا ہے ظاہر ہو رہا ہے. ودلالت ہی علی الارادہ وہ چاہتا ہے کہ جو میں ارادہ کر رہا ہوں یہی سامنے والا کیا اس کے مطابق عمل کرے. وَإِلَّا لَمَا كَانَتْ لِكَلَامِهِ هَذِهِ الدَّلَالَةُ وَإِلَّا اس کے کلام کی کوئی دلالت وَإِن كَانَتْ لَهُ الدَّلَالَةُ دیکھیں التصوریہ اگر اسے دلالت تصوریہ ہے لیکن تصدیقیہ کیا ہے وہ تصوریہ کی وضاحت کر رہے ہیں. تصوریہ یعنی کیا اے کون سے مَعَهُ مُوجِبًا لِإِخْتَارِ مَعْنَاهُ الْمَوْصُولَ جیسے ہی اس لفظ سنیں گے سامنے والے کے ذہن میں تو کیا آ جائے گا اس کا معنی آ جائے گا جو معنی موصولہ ہے. کیا یہ مراد ہے یہ نہیں معلوم. ولو کان من وراء الجدار دیکھیں اس دیوار کے پیچھے سے کوئی بول رہا ہے او من لافظ بلا شعور ولا اختیار یا کسی بولنے والے سے جو کیا سویا ہوا ہے بلا شعور ولا اختیار یعنی سویا ہوا بندہ بولے لفظ کا معنی ذہن میں آ جائے گا. کیا یہ مراد ہے اس کی سویا ہوا میں کہ رضا پانی لے کے آؤ کیا مراد ہے یہ کہ مجھے پیاس لگی ہے اور میں اس لیے پانی مانگ رہا ہوں. تو کیوں مانگ رہے ہیں سویا ہوا بندہ بولتا رہتا ہے بولتا نہیں ہے صحیح جگہ بات واضح ہو گئی ہے. یہ کیا کہتے ہیں ابھی میں بیان کر چکا اشکال کرنے والا کہتا ہے اس کا مطلب ہے پھر یہ تصوریت دلالت ہی نہیں ہے تو کہتے نہیں ہے کس نے کہا ہے دوبارہ کہہ رہا ہوں کیا کہتے ہیں اشکال کرنے والا کہتے ہیں اس کا مطلب ہے تصوریہ دلالت نہیں ہے. اس نے کہا نہیں ہے کیا ہے پھر نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے دلالت بس تصدیقیہ ہے. یہ معروف نظریہ بھی یہی ہے. وہ منطق میں ابتدا میں جو ہمیں پڑھاتے ہیں وہ ایسے ہی سمجھانے کے لیے بچے ہیں چلو انہیں سمجھایا جائے. یہ بڑی کتابوں میں جائیں گے سب علماء محققین اسی کے قائل ہیں کہ دلالت بس کیا ہوتی ہے تصدیقیہ. یہ تصوریہ کو دلالت کرنا من باب المجاز ہے تسامح ہے. یہ ان قلت علی ھذا یلزم ان لا یکن هناک دلالہ عند الخطا پھر خطا پر تو کوئی دلالت نہیں ہے. والکت بما لیس بمراد اور اگر یقین ہو کہ یہ اس کی مراد نہیں ہے پھر بول رہا ہے تو وہاں دلالت نہیں ہوگی. اسی طرح اول اعتقاد بارادت الشیء ولم یکن له من لفظ مراد آپ کا اعتقاد ہو جب کوئی مراد نہ ہو لفظ سے تو وہاں دلالت نہیں ہوگی. پھر اب تین صورتیں ہو گئی یہاں پہ. خطا کے وقت جب آپ ارادہ کر رہے ہیں وہاں خطا کو تو احتمال نہیں ہے نا پھر یا کیا ہے خطا کو تھوڑا بیان نہ کر لوں. خطا یعنی کیا میں نے کچھ بولے آپ کچھ سمجھے ہیں جو میں نے بولا ہے وہ آپ نہیں سمجھے دلالت ہوگی کہتے ہیں نہیں کیونکہ دلالت کیا ہے جو میں نے ارادہ کیا ہے وہ آپ سمجھ لیں اور اس کے مطابق آثار مترتب کریں. جو میں بولا ہوں آپ سمجھے ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں پھر دلالت نہیں ہے اس مورد میں. اس طرح دوسرا مورد کیا ہے والکت بما لیس بمراد جہاں آپ کے پتہ ہو کہ یہ اس کی کیا ہے مراد نہیں ہے وہاں بھی پھر دلالت نہیں ہوگی.
तीसरा अविल एतकाद बे इरादत शय वलम यकुन लहू मिन लफ्ज़ मुराद, एतकाद हो उसका, हकीकत में उसमें दलालत ना हो। जैसे आमा का एतकाद है इसके बारे में कि जी वो फलां खलीफा है, हकीकत है ये नहीं, इसका मतलब है दलालत नहीं है ये। तो कहते हैं कुल तो नाम ला यकुन ही नाइज़न दलाला बल यकुन हुनाक जहाला व ज़लाला या से वाल जाहिल दलाला। कहते हैं ये ज़लालत और जहालत होती है जिसको जाहिल दलालत समझता है, हालांकि ये दलालत क्या है नहीं। दलालत वही होती है कि जहाँ पे लफ्ज़ का माना मौजूला हो या लफ्ज़ का माना गैर मौजूला हो और कलाम करने वाले का उससे कस्द और इरादा हो, सामने वाला उसी तरह उसे समझ ले और वो भी उसी तरह। हाँ, ये फिर हुज्जत है। इसके अलावा क्या है, कहते हैं जहालत है, जलालत है दलालत नहीं है ये। सही। कहते हैं वला उम्री मा अफादहु अल अलमान मिन तबइया अलामा बयन्ना वाज़े, खुदा की कसम कहते हैं जो उलमान ने कहा है ना, मुहक़्क़िक़ और शेख ने, वो बिल्कुल वाज़े है। ला मुहीसा अन्हु, और जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही है, कोई हरज नहीं है उसमें। वला यकाद यनक़ज़ी तअज्जुबी, कहते मेरा ताज्जुब नहीं ख़त्म हो रहा। कई फ़रदिया अल मुतवहम, मुतवहम जो है वो कैसे राज़ी हुआ, अन यजअल कलामहुमा नाज़िरन इला मा ला यंबग़ी सदूरुहु अन फ़ाज़िल, तो वो कैसे उन्होंने उनकी कलाम को हमल किया ऐसी शय पे जो एक फाजिल से सादर नहीं हो सकता। फजलन अमन हुआ अलमुन फित तहकीक व तदकीक, साहिब फसूल कहता है वो आलाम में से अलम थे उस जमाने में, साहिब तहकीक साहिब कैसे हो सकता है ये वहाँ उनसे ऐसे हुआ। कहते हैं ताज्जुब नहीं खत्म हो इसलिए इन्होंने ये बहस क्या है वो तरतीब दी। वाज़े है मेरा ख्याल है, मतलब ये मतलब तमाम हो गया। इसके बाद नया मतलब है हमारे पास, वाज़े थी इबारत भी और मतलब भी, कोई ऐसी शय नहीं थी इसमें। नया मतलब जो हमारे पास है वो बहस है जी, हमने जो साबिका वज़ को साबित किया वो थी मुफरदात की वज़, वो हमने कहा तायीनी है तअय्युनी है, वो फिर 4 सूरतों में से हमने 2 को इख्तियार किया, 2 रद्द कर दी। ये सारी बहस किस में थी, मुफरदात थी कि जी लफ्ज़ को वज़ किया जाता है माना के लिए। ये सारी ये बहस अभी तरतीब दे रहे हैं कि क्या वो मुफरदात की वज़ के बाद क्या मुरक्कबात की भी वज़ होती है या नहीं, जुमल के लिए, जुमलों के लिए। मतलब जैसे मिसाल हम ले लेते हैं ज़ैदुन काइमुन, ज़ैदुन काइमुन में काफ़ी सारी हमारे पास औज़ा हैं। पहली वज़ है लफ्ज़ ज़ैद की खुद बेज़ाते ही अलम के लिए, दूसरी वज़ है कायम की क़याम के लिए, तीसरी वज़ है निस्बत की माना हरफी के लिए कि गैर मुस्तकिल होता है, चौथी वज़ है क़याम की निस्बत किसकी तरफ, ज़ैद की तरफ, पांचवी वज़ है, ये सारी मुफरदात की वज़ हैं वो जो माना आप साबित करते हैं। वाज़े इनमें से बाज़ औज़ा शख्सी हैं, ये मुफरदात में जो है बाज़ नौई हैं। ये ज़ैद की वज़ इब्तिदा के लिए कहते हैं नौई है, नौई है। ज़ैद की वज़ अलम के लिए शख्सी है, इब्तिदा के लिए नौई है। नौई क्यों है, चूँकि जहाँ भी ज़ैद इब्तिदा में आएगा ये मुब्तदा होगा, ये नौई है। क़याम की इसी तरह वज़ खबर के लिए ये नौई। तो कहते हैं बाज़ औज़ा क्या हैं, शख्सी हैं, बाज़ नौई हैं, ये मुफरदात में हैं। क्या इनसे हट के एक और वज़ हमें ज़रूरत है कि हम कहें कि जब ये जुमला बन जाए फिर जो माना दे वो एक अलहदा वज़ है फिर, और वाज़े ने वज़ किया है। तो ये वज़ें हो गई सारी। इसके बाद आपने कहा ज़ैदुन काइमुन, माना क्या है ज़ैदुन काइमुन, जुमला इस्मिया है ना, ये खबरिया है, हिकायत के लिए है। वो क्या है जी कि वो ज़ैद से क़याम सादर हुआ था उसको आप बयान कर रहे हैं, ये माना होता है इसका खबरिया का, फेलिया हो या इस्मिया। वो आगे लहज़ा वो है कि फेलिया दलालत करता है तजद्दुद पर और इस्मिया दलालत करता है सबूत और इस्तिमरार पर। तो ये भी साथ आप मिला लें चलें। तो कहते हैं क्या ये मुफरदात के बाद मुरक्कबात की इस तरह कोई वज़ होती है या नहीं। तो मुसन्निफ़ कहते हैं ला, करें भी तो फ़ायदा कोई नहीं। क्यों, चूँकि जो फ़ायदा आप हासिल करना चाहते हैं वो मुफरदात की वज़ के ज़रिए तहसील हासिल है। ये इस वजह से किसी जदीद क्या है वो हमें वज़ की ज़रूरत नहीं है।
لہذا ہمارے پاس جو مفردات کی وضع ہے وہی استفادے کے لیے کیا ہے کافی ہے، کسی نئی وضع کی ضرورت نہیں۔ دیکھیے گا لا وجہ للتوہم وضع للمرکبات، کہتے ہیں لا وجہ یعنی لا دلیل، لتوہم وضع للمرکبات، یہ وہم کرنے کی کہ جی مرکبات کے لیے بھی کیا ہے علیحدہ وضع ہے۔ یہ میں دیکھ کے لے کے آیا تھا اور میں نے اس کو یاد بھی کیا کہ یہ متوہم کون ہے، تو ابھی بھول گیا ہوں کہ وہ کون ہے۔ کل انشاءاللہ یہ متوہم بیان کروں گا کس سے یہ وہم ہوا ہے کہ جس نے کہا کہ جی ان مفردات کے علاوہ کیا ہے وہ غیر وضع المفردات، مفردات کی وضع کے علاوہ۔ یہ میں نے خصوصاً دیکھا اس کو کہ وہ کون ہے جو قائل ہے، ایک نہیں ہے زیادہ ہیں ویسے، تو بس میں نے کہا بیان کروں گا لیکن وہ ذہن سے نکل گئے آتے۔ ضرورتاً عدم الحاجہ الیہ، کہتے ہیں اس کی طرف ہمیں کیا ہے حاجت نہیں ہے۔ دقت کیجئے گا ذرا دوبارہ دیکھیں، لا وجہ لتوہم وضع للمرکبات غیر وضع المفردات، ضرورتاً دیکھیں عدم الحاجہ الیہ، ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم وضع کریں تو کوئی محال لازم آتا ہے، نہیں، حاجت نہیں ہے، تحصیل حاصل ہے، فائدہ جو حاصل کرنا تھا ہم نے وہ حاصل اس وجہ سے۔ بعد وضعها بموادها فی مثل زید قائم وضرب امر بکرا شخصیا، دقت کیجئے گا بموادها شخصیا کہ وضع مواد کے ساتھ شخصی ہے، ان میں جو مادہ ہے زید کا مادہ، قائم کا مادہ، ضربہ کا، عمر کا، بکر کا، یہ وضع شخصی ہے۔ وبحیتها المخصوصہ من خصوص اعرابها نوعیا، اور حیت خصوصی کے ساتھ خبر قرار دیتے ہیں، مبتدا قرار دیتے ہیں، نسبت دیتے ہیں، یہ کیا ہیں وضع نوعی ہے۔ ومنها کس میں پٹائیے گا یعنی حیات، خصوص الحیات المرکبات الموضوعہ لخصوصیات النسب والاضافات، جو وضع کیا جاتا ہے بعد میں کس کے لیے نسب اور اضافات کے لیے، یعنی تخصیص کے لیے، تاکید کے لیے، شرط کے لیے، امتناع کے لیے، جو بعد میں آپ اضافہ کرتے ہیں، وہ تقریب کے لیے، استدراک کے لیے، یہ بھی ساری کیا ہیں نوعی ہیں۔ لیکن نہ جہاں بھی ہوگا استدراک کے لیے ہوگا، ان نہ جہاں بھی ہوگا تاکید کے لیے ہوگا، لام جہاں بھی ہوگا ابتدا کے لیے ہوگا، یہ مختلف جو معانی، یہ بھی ساری کی ساری وضع کیا ہے نوعی ہے، لیکن ہے کس کے لیے مفرد کے لیے، واضح ہے۔ دوبارہ دیکھیے گا ومنہا یعنی منہا کا پلٹائیں من النوعیات، یعنی وضع نوعی میں سے ہے خصوص حیات المرکبات، وہ مرکبات کی حیات الموضوع دیکھیں لخصوصیات النسب والاضافات، جو کس کے لیے ہے نسب اور اضافات کے لیے، بے مزایاها الخاصہ، ان کی خاص وہ خصوصیات کے ساتھ، جیسے من تاکید و حسر وغیرہ، جیسے تاکید کے لیے ہونا، حسر مفعول کا مقدم کرنا حسر پہ دلالت کرتا ہے، لام کا داخل کرنا مبتدا پہ تاکید پہ دلالت کرتا ہے، مسند کا مسند الیہ پہ مقدم کرنا تاکید پہ دلالت کرتا ہے۔ یہ بلاغت میں انشاءاللہ یہ آپ خدا نخواستہ پڑھیں گے، یہ سارے قواعد یہ سارے کیا ہیں نوعی، یہ بھی کیا ہیں نوعی ہیں۔ بداہتا ان وضعها کذالک، یہ اس کی تعلیل ہے لا وجہ کی، ہم نے اوپر کہا نا لا وجہ، یہ اس کی کیوں نہیں ہے اس کی احتیاط، یا اس سے کہہ لیں عدم الحاجہ الیہ کی تعلیل ہے، یہ عدم الحاجہ کی تعلیل کہیں علا وجہ کے، لماذا یہ بداہتا ان وضعها کذالک، وضعها کذالک کا اشارہ پلٹائیے گا، یہ شخصی اور نوعی، مواد کے ساتھ شخصی اور حیات کے ساتھ نوعی وضع کیا ہے وافن بتمام المقصود منہا، جو آپ کا مقصود ہے اس کو یہ پورا کیا کرنے والی ہے، پورا کرنے والی ہے۔ کما لا یکفی من غیر حاجت الی وضع آخر لہا بجملتہا، علیحدہ جملے کی وضع کرنے کی ہمیں کیا ہے حاجت نہیں ہے۔ بات واضح ہوگی ہے، میں پھر بار بار پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ یہاں نہیں کہہ رہے کہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو خدا کوئی عقلی شرعی کوئی عرفی نہیں، کوئی ایسی شے نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، بس اسی کو بیان کریں، اگر کریں گے تو تحصیل حاصل لازم ہے، ویسے یہ ایک اشکال ہے، اس کی طرف یہ اشارہ کرنے لگے ہیں تحصیل حاصل کی طرف۔ یہ
यहाँ से ये पहला समझ लें, इश्काल हमारा यही पहला है इस इबारत में। ये मा इस्तिल्ज़ाम ही अद्दलाला अलल माना तारतन बिमुलाहज़त वज़ नफ्सिहा व उखरा बिमुलाहज़त वज़ मुफ़रदातिहा। ये बस है, मा इस्तिल्ज़ाम ही किस में का पलटाएंगे, वज़ लिल मुरक्कबात। अगर हम कहते हैं मुरक्कबात के लिए वज़ है तो क्या लाज़िम आएगा, अद्दलाला अलल माना तारतन बिमुलाहज़त वज़ नफ्सिहा नफ्सिल मुरक्कबात। कभी वो दलालत होगी माना पर किसको लिहाज करते हुए, मुरक्कबात को, वउखरा बिमुलाहज़त वज़ मुफ़रदातिहा। तो ये तहसील हासिल लाज़िम आएगा। बाद शुरुआत वाले का वही इश्काल मुसन्निफ यहाँ इरादा करना चाहते हैं, ताअद्दुदुल लिहाज़ैन। एक दफ़ा मुफ़रदात से करेंगे फिर जुमले से, माना वही होगा जो मुफ़रदात से आपने लिया है, तो ताअद्दुदुल लिहाज़ैन लाज़िम आएगा बेएतबार वज़्इल माना के। बात वाज़ेह हो गई है। वलअल्ला अल मुराद मिनल इबारात अल मुहिमा लिज़ालिक, कहते हैं जो जिन इबारात में यह वहम मौजूद है, कौन सा वहम, ये नीचे मेरे पास उन्होंने कहा है राजे कवानीन अल असूल, जैसे कि कवानीन अल असूल, लेकिन मैंने और शुरुआत देखी उन्होंने और नहीं लिखा इनका, साहिब कवानीन का नहीं कहा उन्होंने, और नाम ले रहे थे, असूली गैर मारूफ थे। वह हुआ वज़्ल हयात अलाहिदतिन गैर वज़्ल मवाद। दिक्कत कीजिएगा, ये वही बात हो गई साबका, जैसे हमने कहा कि साहिब कवानीन की जो इबारात हैं वहाँ से किसी को ये वहम हुआ। क्या वहम हुआ कि जी साहिब कवानीन के नज़दीक शायद मुफरदात की वज़ अलहदा होती है, मुरक्कबात की अलहदा होती है। कहते नहीं, ये वहम है, साहिब कवानीन का ये इरादा नहीं था। उससे साहिब कवानीन का इरादा क्या था कि जी मवाद की वज़ अलहदा होती है, हयात की अलहदा होती है। मवाद की शख्सी होती है, हयात की नौई होती है। तो मुतवहम ने ये समझा हाँ कि मुफरदात की अलहदा होती है, मुरक्कबात की अलहदा होती है। तो कहती है उसका क्या है, वहम है। ये दोबारा देखिएगा इबारत ज़रा, वला अल्लाह अल मुराद मिनल इबारात अल मुहिमा लिज़ालिक, कहते हैं जो मुराद है वो इबारात जिनसे ये वहम हुआ है वह हुआ वज़्ल हयात अलाहिदतिन गैर वज़्ल मवाद। तो ऐसे ही है, हमने भी यही कहा कि जो वज़्ल हयात है अलहदा है, वो नौई है, और जो वज़्ल मवाद है वो शख्सी है। यहाँ से ला वज़्उहा बिजुमलतिहा, ना कि इन दोनों के अलावा जुमले की वज़ है, इलावतन अला वज़ कुल मिनहुमा, इनके अलावा अलहदा तीसरी वज़, कुल मिनहुमा यानी मवाद और हयात के अलावा फिर दोनों को मिला के जुमले की वज़। साहिब कवानीन की इबारत में ऐसी कोई शय नहीं है, लेकिन मुतवहम को ये क्या है, वहम हुआ। तो उसने कहा, मैं नाम भूल गया उसका जिसको ये वहम हुआ कवानीन की इबारत में, कल इंशाल्लाह मैं वो लेके आऊँगा। उसको ये वहम हुआ कि मुराद इससे क्या है, वो है जुमलों के अलग। कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। ये मतलब तमाम हो गया। कल इंशाल्लाह ये शुरू करेंगे नई बहस, वो अलामात वज़। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।